اور آج جو میں خاص طور پہ جو لاہور کے لوگ آج نکلے، میں اپنی پارٹی لیڈرشپ بھی اور لاہور کے لوگوں کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جہل بھرو تحریک میں جس طرح وہ نکلے اور جس طرح قوم نے آ کے ان کی سپورٹ کی، میں قوم کا آج لاہوریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے پرسوں جب مجھے طلب کیا عدالت نے اور صرف 3 بجے جب فیصلہ کیا اور 5 بجے کے 4:30 بجے گھر سے نکلا، تو جس طرح قوم نکلی سڑکوں کے اوپر، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، میں وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو کیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ شہباز شریف ہے، دیکھ لو، یہ قوم آج انقلاب کے لیے تیار ہے۔ ان کو اس طرح کی گولیاں اب وہ نہیں لیں گی کہ اپنے اشتہارات میں تصویریں دے دے کہ دونوں بھائیوں کی تصویریں کہ جی ساری ترقی اشتہارات میں ہوئی، اربوں روپے کے قوم کے پیسے کے اپنے پبلسٹی کے دینے کے لیے۔ اس سے اب قوم بیوقوف نہیں بنے گی۔ قوم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، قوم سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے جب سے میری حکومت گئی، میں نے تب فیصلہ کیا کہ ملک کے حالات ایسے نہیں کہ میں اپنے ملک میں کوئی نقصان پہنچاؤں اپنے ملک کو۔ میں نے ساری جو اپنی جد و جہد کی 10 اپریل کے بعد، وہ ساری آئین اور قانون کے بیچ میں کی۔ ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ ہمارے ملک کو ہماری جد و جہد سے نقصان نہ پہنچے، ہماری حقیقی آزادی کی جد و جہد سے، کہ جس طرح غداری کی گئی اس قوم سے، جو میر جعفر اور میر صادق اس قوم کے تھے، جنہوں نے ملک کو ایک چلتی ہوئی اکانومی کو گرا کے اور آج گھٹنوں پہ کھڑا کر دیا، پاکستان گھٹنوں پہ ہے۔ آج ہم IMF بلکہ کسی بھی دنیا کی اب طاقت کے سامنے، جب ملک ہی بینکرپٹ ہو گیا تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی اور آپ غداروں کی ذمہ داری ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں اس کے کہ جنہوں نے اس ملک کو آج یہاں کھڑا کیا ہے۔ انڈسٹری بند ہو گئی ہے، ہر روز لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ فیصل آباد جا کے دیکھیں، جدھر مزدور نہیں ملتا تھا، آج وہاں حالات دیکھیں۔ ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے، دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے آپ اور آپ کے سہولت کار جنہوں نے یہ سازش کی تھی، آپ ذمہ دار ہیں۔ ملک کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو ملک 6% کے اوپر گرو کر رہا تھا، 17 سال کے بعد ملک کی گروتھ ریٹ اتنی تھی، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ $5 ارب آ گیا تھا، ہمارے ملک میں تاریخی ڈالر آیا تھا، اور اس ٹائم پہ 50 لاکھ ہم نے نوکریاں دی تھی۔ اور اس کے باوجود کہ دنیا کے اندر ایک عالمی مہنگائی آئی تھی اور وہ امپورٹ ہو رہی تھی، اس کے باوجود ہم روک کے رکھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوری کوشش کی عوام پہ زور نہ پڑے، اس گورنمنٹ کو گرا کے آج پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً ایسے لگتا ہے کہ سازش تھی پاکستان کے خلاف، اور یہ جو میری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے، وہ ملک کو اس طرح کے غداروں سے آزاد کرنے کے لیے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، جنگل کا قانون نہ ہو۔ ہم وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں، جس کو رول آف لا کہتے ہیں، انصاف ہو۔ ہمارے ساتھ جو کیا گیا جب سے ہماری حکومت گرائی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمارے خلاف۔ ہمارے جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، بنیادی حقوق، جس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، جو ایک انسان کی حفاظت کرتا ہے طاقتور کے ظلم سے، جو ایک حکومت جب غلط کام کرے تو ایک آئین اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، وہ ختم کیے گئے۔ جو 25 مئی کو ہوا، لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے انہوں نے، لوگوں نہ چادر نہ چار دیواری کا سوچا، لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا، نہ عورتوں کے دیکھے۔ ایک 11 سال کے بچے کو اٹھا کے صبح کے 3 بجے لے گئے پولیس اسٹیشن، کیونکہ باپ نہیں تھا اس کا۔ جو 2 لوگ ہمارے شہید ہوئے، اس میں کتنے لوگ انجرڈ ہوئے۔ عورتیں بچے دیکھ رہے تھے، ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی، پرامن احتجاج ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہیں۔
کہ جیسے کوئی بیرونی ہمارے اوپر طاقت ظلم کر رہی ہے. کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ ایک بنیادی حق ہے ایک جمہوریت کے اندر کہ پرامن احتجاج کیا جائے. اس کے بعد کیسز بنائے گئے, نیب کیسز بنائے گئے, اور میں یہ نیب چیئرمین جو ان کا خاص نون لیگ کا آدمی تھا, اس نے بھی وہ بھی مجبور ہو گیا کہنے کے لیے کہ جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں, اور جن لوگوں کے اوپر کیسز بنائے جائیں ان کو معاف کیا جا رہا ہے. 1100 ارب روپیہ. پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے 3 سال میں 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا جو پاکستان کے خزانے میں آیا. 480 ارب روپیہ 3.5 سالوں میں.